ان دنوں کی مناسبت سے ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں جو ہم پر نچھاور کی جا رہی ہیں، اور کون سے ایسے وقت ہیں جن میں ہم دعاؤں کی قبولیت کے وقت ہیں، کہاں پہ ہم اللہ پاک سے عاجزی کے ساتھ اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں، کہاں سے کب ہم دوسروں سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مجھے لگتا ہے کوئی خوش قسمت دن ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسے مجھے لگتا ہے ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک دن ایسا آ جاتا ہے جس میں اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ کی ٹائم ہے مغفرت کا، یا آپ یہاں پہ جتنے ہو سکے گناہ کی معافی مانگ سکتے ہیں، میں یہاں پہ آپ کو قبول کروں گا، معاف کروں گا۔ تو یہ دن ان سب دنوں میں سے ایک ہے۔ ان کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے، یوم عرفہ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن شروعات کریں گے تلاوت سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے عبداللہ سلمان شاکر صاحب۔ السلام علیکم عبداللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لباس جو ہے آپ نے زیب تن کیا ہے۔ آپ مجھے کچھ سنائیں گے تلاوت پاک میں؟ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم. جزاکاللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. اور سر ہم کہتے ہیں آپ سے، سلمان صاحب آپ حمد باری تعالیٰ سے اگر سٹارٹ لے لیں. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، 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 اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ. بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، 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 پربت کی قطاروں کی ردا اللہ 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 اللہ. ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ. خوشبو کی رنگ اجالے دنک اور کہکشاں، خوشبو کی رنگ اجالے دنک اور کہکشاں، خوشبو کے رنگ اجالے دنک اور کہکشاں، خوشبو کے رنگ اجالے دنک اور کہکشاں، ذاکر ہیں تیرے ارض و سما اللہ 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 اللہ. سے اللہ اللہ جتنی صدا اس کی جائے اتنا کم ہے. اب آتے ہیں ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے ہم یوم عرفہ جو ہے بس ہم ایک ہی بات سن رہے ہیں کہ اس دن دعا قبول ہوگی یا اس دن جتنی ہو سکے اس کی بارگاہ میں عاجزی سے ہم پیش ہو جائیں اور جس بارے میں بھی ہم جس مقصد کے تحت سے دعا کریں گے وہ پوری اللہ پاک کریں گے. تو مجھے بتائیں گے یوم عرفہ بیسیکلی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ دن اتنا خاص کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو
کیونکہ پاکستان میں آج عرفہ کا دن ہے، لیکن ہمارے عرب ممالک میں بسنے والے مسلمان، یورپ میں، امریکہ میں، یعنی ویسٹرن کنٹریز میں جو ہیں وہ آج عید کا دن منا رہے ہیں۔ تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کو عید مبارک۔ آپ نے جو سوال کیا عرفہ کے دن کے حوالے سے، دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر جن کا ذکر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں یاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے مجھے فجر کی جب وہ پھوٹتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم فرماتا ہے، اور پھر آگے فرمایا والشفع والوتر، اس کے جفت میں اور اس کے وتر کی بھی قسم، یعنی کہ اس کے طاق اور اس کے جفت یعنی اوڈ اینڈ ایون کی بھی قسم۔ تو یہ جو 10 راتیں اور 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے، جو آج سے 9 دن پہلے شروع ہوئے تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں یاد فرمائی۔ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو والشفع والوتر، اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ یہ جو 10 راتیں یہ جو 10 دن ہیں، ان کے جو جفت ہیں اور جو ان کے طاق ہیں، یعنی 1، 3، 5، 7 اور 9 جو آڈ نمبرز ہیں، ان کی بھی اللہ نے قسم فرمائی ہے، اور جو ایون نمبر ہیں، آڈ نمبر ہیں، جیسے 2، 4، 6، 8 اور 10، اس کی بھی اللہ نے قسم فرمائی۔ کہتے ہیں ایک مراد تو یہ ہے، اور ایک مراد یہ ہے کہ والشفع والوتر سے مراد یہ جس کا آڈ نمبر ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اور جو اس کا ایون نمبر ہے وہ 10 ذی الحج کو جس دن عید ہوتی ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دعا جو عرفہ کے دن مانگی جاتی ہے، ترمذی شریف میں حدیث آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی یہ دعا مانگتا ہوں اور سابقہ انبیاء بھی یہ دعا مانگتے رہے، اور وہ دعا بڑی خوبصورت ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ساری حمد و ثنا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے جو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن مانگتے تھے، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیں۔ آپ نے جو عرفہ کے دن کے حوالے سے پوچھا کہ یہ یوم عرفہ کیوں ہے، عرفہ کا جو ویسے لغوی معنی ہے وہ عرفان سے نکلا ہے، اور عرفان کا معنی ہوتا ہے پہچان، معرفت، یعنی جو آپ نے صوفیاء کی ٹرم کے اندر بھی جو معرفت ہوتی ہے کہ اللہ کی پہچان، اس کو بھی یہ بھی سارے لفظ جو ہیں یہ عرفہ سے نکلے ہیں۔ تو عرفہ کا جو علماء نے، فقہاء نے اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ اس کو عرفہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے، اس کی 3-4 نسبتیں۔ ایک تو یہ نسبت ہے کہ عرفہ کے دن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحج کو بھی آقا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے قربانی کرنی، اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے۔ اور آپ جب 8 ذی الحج کو صبح اٹھے تو آپ تذبذب کا تردد کا شکار تھے کہ ایون کہ یہ بات یعنی یہ خواب واقعی اللہ کی طرف سے آیا، تو اس طرح کی کنفیوژن تھی۔ لیکن 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خواب کے اندر کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچان ہو گئی، معرفت ہوگی کہ واقعی اللہ کی طرف سے خواب آیا ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے، اس لیے اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے عرفہ کو عرفہ کہنے کی کہ حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ قربانی والا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد کچھ 6 سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرنی ہے، جو آپ جانتی ہیں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور جو نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا اس کی وجہ سے اس کے بھی جو آثار ہیں وہ منجمد ہو گئے تھے، وہ گم ہو گئے تھے۔ تو حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے نشاندہی کی کہ یہ بیت اللہ ہے، آپ اس کی دوبارہ تعمیر کریں۔ اور جو حجر اسود کو آپ دیکھتی ہیں یا وہ جو مقام ابراہیم ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے وہ اس خانہ کعبہ کو بنایا تھا، تو یہ تعمیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے، ایسے صحیح کرنی ہے، ایسے طواف کرنا ہے مزدلفہ میں، یہ جتنا کچھ آپ دیکھتی ہیں یہ سارا جو معاملہ ہے یہ مناسک حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا گیا۔ تو کیونکہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کی پہچان ہوئی تھی،
معرفت ہوئی تھی، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا کہا جاتا ہے، جاتا ہے. کیونکہ یہ 9 ذی الحج کو سکھایا گیا تھا. Okay. اور تیسری وجہ جو یہ ہے کہ تمام جو مسلمان ہیں، حجاج ہیں، وہ وقوف عرفہ کرتے ہیں، یعنی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہاں پہ کچھ دیر کے لیے آپ نے ٹھہرنا ہوتا ہے. اور حج کا رکن اعظم ہی یہ ہے، یعنی عرفہ کے دن آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف آپ نے میدان عرفات میں جا کے اس میدان میں آپ نے کھڑے ہونا ہے. آپ کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی خطبہ سننا بھی مسنون ہے، واجب نہیں ہے، وہ بھی آپ سنیں ثواب ہوگا آپ کو. اس کے علاوہ آپ دعا مانگیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو دعا بتائی ہے، وہ دعا کریں، کچھ بھی، لیکن آپ نے اس وقت کے لیے وہاں پہ ٹھہرنا ہے. اس کو رکن اعظم کہا گیا ہے، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں، سب سے بڑا رکن ہے. کہتے ہیں اس جگہ پہ دعا مانگی جائے، یہ سب کو بہت ہوتا ہے بالکل. تو تیسری وجہ یہی جو میں نے بتائی کہ حاجی وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے، وہ جبل رحمت پہ کیوں جمع ہوتے ہیں. اور اب آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ تصاویر آئی ہیں، بالکل ایسے کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی لائٹس نہیں ہے یا یہ آپ نے کوئی آسمان کی تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ حجاج کرام کی ایک سفید لباس میں لوگ کھڑے ہیں. تو وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کو پتا کہ سری لنکا کے اندر سرندیب ایک جگہ ہے، یعنی سری لنکا کو سرندیب کہتے تھے. تو سرندیب میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تھا، اور حضرت اماں حوا کو جو ہے وہ مکہ میں اتارا گیا تھا. تو یہ کافی عرصے بعد آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 300 سالوں تک دونوں افراد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا. تو ان دونوں کی ملاقات حضرت اماں حوا کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات جبل رحمت پہ ہوئی تھی. ایک دوسرے کی پہچان ہوئی تھی، جنت کے بعد یہاں پہ ان کی پہچان ہوئی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس لیے اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں جو فقہا نے بیان کی ہیں کہ اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اس کے دن کا روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ اتنا عظیم دن ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ اس میں عظیمت والی بات میں جو سب سے اہم پہلو ہے کہ عرفہ کے دن آقا علیہ السلام نے اسی مقام پہ جس کی ہم بات کریں جبل رحمت پہ کھڑے ہو کے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. اور وداع اس لیے کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ اے لوگو، شاید میری اس کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات نہ ہو. اتنا بہت بڑا جو جمع غفیر یہاں ہے موجود، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا جو اجتماع میری موجودگی میں نہ ہو. تو اس لیے جو خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک بے مثال خطبہ ہے، وہ انسانی حقوق کا خطبہ ہے. اس میں انفرادی، اجتماعی، قانونی، قومی، بین الاقوامی، دنیا کے کسی بھی عورتوں کے، بچوں کے، نو مولود بچوں کے، وراثت کے، ہر چیز کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حقوق بیان کیے تھے. تو اسی لیے آپ کو میں جو کیونکہ ایک سوال جو لوگ اکثر کرتے ہیں، مجھ سے کل نے سوال بھی کیا تھا کہ جناب کہ عرفہ کا دن تو 8 ہمارے ہاں تو 8 ہے. میں بھی یہ کہنے لگی تھی کہ یہاں پہ ہم عید کی مبارک دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حج تو ہو چلا نا، ہو گیا، کل جن لوگوں نے جو بھی عبادات کرنی تھی وہ کر لی ہیں، تو آج کے دن کو ہم عید ایک طرح سے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہو گئی، حج ہو گیا. تو اب حج تو کہتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہاں بتائیے. بالکل درست بات کی. دیکھیے کچھ عبادات جو ہوتی ہیں وہ زمان و مکان کے ساتھ مقید ہوتی ہیں یہ. اچھا، اس میں ویلیڈیشن زبان و مکان کی مثال کے طور پہ حج ہے نا، تو حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں پابندیاں لگائی ہیں، یعنی مقام بھی وہ ہوگا اور ٹائم بھی وہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم محرم میں جا کے حج کر لیں، ایسا بھی ممکن نہیں. چاہے ہم وہاں پہ مزدلفہ میں مینا میں جو ہے وہ سارا سال پھرتے ہیں، وہ حج نہیں ہے جب تک کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ جو 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج کے درمیان جو مناسک ہوتے ہیں وہی ادا کریں گے تو ہی آپ کا حج ہوگا. تو اٹ مینس کہ یہ جو 7 سے لے کے 13 تک کے یہ جو سارے اس کے اندر جو سارے معاملات ہوتے ہیں یہی حج ہے. تو ایک تو یہ زمانے کی قید کے ساتھ یہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیشنل کر دیا ہے، ایک اس کو مقام کے ساتھ کنڈیشن کر دیا. تو جیسے آپ نے کہا کہ حج ایک ہی ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حج وہاں پر ہوتا ہے، پوری دنیا میں نہیں ہوتا، اسی جگہ پر ہوتا ہے، تو وہ اس کی قید کے ساتھ ہے. رہ گیا معاملہ کہ دیگر عبادات جیسے ہم نے عرفہ کا دن کی بات کی، جیسے آپ نے وہ شروع میں طاق اور عدد جفت کا بتا دیا تھا تو وہ دن وہی تصور ہوگا. لیکن ہمارے لیے کیونکہ ہم یہاں پہ موجود ہیں پاکستان یا جہاں پہ چاند نظر لیٹ آیا تھا وہاں پہ آج عرفہ کا دن ہے، یعنی جو لوگ روزہ رکھیں گے وہ آج رکھیں گے، وہ کل نہیں رکھیں گے.
حاجیوں کا معاملہ الگ ہے. حاجیوں کے اوپر تو روزہ ہے بھی نہیں, حاجی تو روزہ رکھتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ مسافر ہوتے ہیں, اور مسافر کے اوپر روزہ رکھنا ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے الاؤ نہیں کیا کہ ان کو چھوٹ دی گئی ہے. رمضان کے روزوں کی بھی چھوٹ ہے کہ جو مسافر ہے وہ بعد میں روزہ رکھ لے گا, اس کی قضا کر لے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرفہ کے دن آج ہی ہے, جہاں جہاں پہ ڈیٹ وائز جو تاریخ بنتی ہے اس کے حساب سے روزہ رکھا جائے گا. آج ہمارے لیے عرفہ کا دن ہے, حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن کل کا گزر چکا ہے, آج ان کی عید ہے. بالکل اس طرح سے اللہ پاک ہم سب کو میرا خیال ہے اگلے سال حج کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائیں. اور ملتے ہیں بریک کے بعد, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ایوری ون. اور میں جانتی ہوں آپ سب تیاریوں میں مصروف ہوں گے کیونکہ آج چاند رات ہے, بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا. اور جیسا کہ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب نے کہا کہ اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یوم عرفہ کب ہے. جس بات کا تعین کر دیا جائے اس کے مطابق اگر آپ چیزیں کریں تو زیادہ بہتر ہے, نہ کہ ہم یہ سوچ لیں کہ وہ چیز ہو گئی اب آج کا دن اس طرح سے ہے. ایسے ہم کوئی بھی دن گزار دیں گے بلا وجہ, تو کسی بھی دن کو بے مقصد نہ گزاریں. ہم جانتے ہیں ڈاکٹر وقاص صاحب سے کہ ہم ہمیشہ سے آپ کو دیکھتے ہیں بقرہ عید کے دنوں میں آپ منڈیوں کے کافی چکر لگاتے ہیں. مجھے بتائیں آپ اپنا جانور لے آئے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا, کیا لائے ہیں؟ ایک گائے ہیں اور ایک بکرا ہے. احراز بھائی کا آپ نے حصہ رکھ لیا؟ جی بالکل رکھ لیا. صحیح ہو گیا. اچھا بتائیں, جب بھی آپ باہر جا کے چکر منڈیوں میں لگا کر آتے ہیں, اچھا بہت ساری مت ہیں اور بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس جانور کی قربانی جائز ہے, اس میں نہیں کرنا چاہیے, اور ہم جیسے کہ ہم خطبہ حجۃ الوداع کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں انصاف ہے, یا پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مناسک حج میں کنسیڈر ہوتی ہیں کہ آپ کو اس دنوں میں قربانی جو ہے ہم نے اتنی مہنگی کر دی ہے. آپ باہر جا رہے ہوتے ہیں, لوگ اتنے کا جانور نہیں ہے جتنے کا بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کو تو بہتر پتہ ہے, آپ جتنے چکر لگاتے ہیں نا, تو آپ کو مجھے لگتا ہے ریٹس یاد ہو گئے ہوں گے. جی ایسے ہی. تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگ جو ہے ڈبل منافع رکھ کے قربانی کرتے ہیں, ان سلسلے میں کیا کہیں گے؟ میری بہن, ایک تو بات یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے یہ عمومی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ یہ عام جو ریٹ ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک جانور جو آپ نے ویسے ذبح کرنا ہے, عام ذبح کرنا ہے, عام دنوں میں ذبح کرنا ہے, اس کے لیے چاہے وہ کانا ہو, چاہے وہ بہرا ہو, چاہے اس کا جو ہے وہ کان کٹا ہوا ہو, چاہے وہ اس کے لنگ ہو پیروں میں, تو یا چاہے وہ لاغر ہو, تو یہ چاہے اس کی عمر کم ہو, پوری نہ ہوئی ہو, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ عام ذبیحہ میں کر لیتے ہیں. لیکن قربانی کے لیے جو شرائط اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول نے ہمیں, شریعت نے ہمیں بتائی ہیں, اس میں ظاہر ہے ہم پابند ہیں. تو لہٰذا اس چیز سے بیپاری بھی واقف ہوتا ہے کہ ہم نے بے عیب جانور جو ہے وہ بیچنا ہے, اور خریدار بھی اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے. تو اسی چیز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جانور کو خوبصورت ہونا چاہیے, تھوڑا سا فربا ہونا چاہیے, جانور جو ہے بے عیب ہونا چاہیے. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں ابھی پچھلے دنوں, جیسے آپ نے پوچھا, میں ایک پروگرام پہ تھا علی کے ساتھ, علی حمزہ کے ساتھ, اس میں وہی باتیں کہ لوگوں جو ویپاری ہے, بیچنے والا ہے, وہ سیلر صرف اس بات کے اوپر ہی, جب اس کو کچھ نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے انو دیکھو یہ کتنا خوبصورت جانور ہے, یعنی آپ دیکھیں میں نے بادام کھلائے یا وہ کھلائے. تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ, میں سال کے طور پہ ایک میں نے دیکھا کہ 2.5 کروڑ کا جو ہے وہ جو ہے ایک بیل وہ بتا رہا تھا, 2.5 کروڑ کا. تو آپ اس میں کتنا, اگر آپ اس کو گوشت کے حساب سے دیکھیں تو اس میں وہ تو کہہ رہا تھا کہ جی 50 من ہے, جی میں آپ 30 من لگا لیں, چلے آپ 50 بھی لگا لیں, 1 ٹن وزن لگا لیں, 1 ٹن کو آپ ملٹیپلائی کریں تو 13 لاکھ کا گوشت بنتا ہے. تو کیونکہ 1300 روپے آج کل لاہور میں جو ریٹ ہے اس کا, تو آپ اس کو ڈبل کر لیں, 26 لاکھ کر لیں, آپ اس کو 50 لاکھ کر لیں. 2.5 کروڑ روپیہ کی ڈیمانڈ کرنا, یعنی ایک اس سے بڑی ایکسپلائٹیشن کیا ہو سکتی ہے. تو جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ قربانی جو ہے, کیونکہ قربانی کا اگر ہم مفہوم دیکھیں نا, تو قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ فرمایا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری قربانی, میری نمازیں, میری قربانیاں, میری حیات, میری موت للہ رب العالمین, رب العالمین کے لیے ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیے کہ ہمارا مطبع نظر جو ہے وہ میٹیریلسٹک ہو چکا ہے پورے معاشرے کا. یعنی جو سیلر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے, جو خریدار ہے اس کو بھی. ابھی ایک میں نے پوسٹ دیکھی تھی, اس میں کہا تھا کہ اگر
قربان گاہوں تک محدود کر دی جائیں نا، یعنی لوگ جانور لے کے اپنے گھروں میں نہ آئیں، گلیوں میں کھڑا نہ کریں، تو یقین کریں ریٹ کم ہو جائیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کی دکھاوا بہت زیادہ ہے کہ میں اتنے لاکھ کا جانور لایا ہوں، میں اتنے لاکھ کروڑ کا جانور لایا ہوں، تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ فرماتا ہے نہ تمہارا خون مجھ تک پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت جو تم قربان کرتے ہو وہ پہنچتا ہے، تمہارا تو صرف ایک چیز مجھ تک پہنچتی ہے، وہ ہے تقوی، دلوں کا تقوی، دلوں کا خوف۔ تو اگر یہ مطبع نظر ہو کہ کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے، یعنی اس لیے تو ہم بے عیب ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب آپ بے عیب جانور ڈھونڈتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، اس ساری پریکٹس کے اندر کہیں پر بھی آپ کے اندر دنیا داری نہیں آنی چاہیے، صرف للہیت ہونی خریدنے سے چاہیے۔ لے کے چھری پھیرنے اب آپ تک دیکھیے نا، ابھی یہ جو گرمی کا موسم ہے، اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیے کہ قربانی کیا ہے، یہ جو ہم ذبیحہ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے، میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ اب ناظرین کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور کم کھانا میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو جہاں آپ قربانی کر رہے ہیں وہاں یہ بھی دھیان رکھیے کہ آپ نے کم کھانا ہے، ہاسپٹل نہیں جانا، وہاں جا کے آپ نے اعتدال کے ساتھ کھانا ہے۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیے میری بہن کہ پہلے یہ جب قربانی کا حکم آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی قوموں کے اندر قربانی کا جانور کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا تھا، یعنی جو قربانی کرتے تھے لوگ وہ قربانی جا کے اونچی جگہوں کے اوپر چھوڑ دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی، جن کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو آگ اچک لیتی تھی، اور جو ریجیکٹ ہو جائے، حابیل اور قابیل کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ ایک کی ریجیکٹ ہو گئی تھی اور ایک کی ایکسیپٹ ہو گئی تھی، تو جس کی ریجیکٹ ہوئی وہ غصے میں آ گیا کہ میری کیوں ریجیکٹ ہوئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہمارے امت مسلمہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ قربانی کا گوشت کھانے کا ہمارے اوپر جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا۔ اب اگلی بات، پہلے سال جب قربانی ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ آپ نے 3 دن کے بعد تک اس کے بعد یہ گوشت نہیں کھانا، اور لوگوں کا گوشت ضائع ہو گیا، مطلب لوگوں کتنا کھا سکتے تھے؟ اب اونٹ ایک بہت بڑا جانور، عرب کے اندر اونٹ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ جب اونٹ ذبح کرتے ایک گھر والے کتنا کھا لیں گے، تو 3 دنوں میں جتنا کھانا کھا لیا اس کے بعد اس کو آپ نہیں کھا سکتے تھے۔ اب اس کے بعد اگلے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ اس کو گھر میں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، پورا سال استعمال، جیسے اس کو سکھا لیا جاتا ہے ایک نیچرل طریقے کے ساتھ، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو یہ اللہ کے رسول نے اپرچونٹی دی ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں، پھر حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ اس کے 3 حصے کرنا، تو ویسے سنت ہے نا کہ آپ قربانی کے جانور کے 3 حصے کریں، ایک رشتہ داروں میں دے دیں، ایک اپنے دوست احباب یا ہمسایوں میں دے دیں، اور ایک حصہ خود رکھ لیں۔ آپ 3 حصے بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے 2 حصے بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کا 1 حصہ بھی کر سکتے ہیں، آپ سارا گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، جو کہ لوگ رکھ لیتے ہیں، فریج لے لیتے ہیں۔ اچھا بات یہی ہے نا کہ اللہ پاک نے فرمایا طمع، حرص، ان سب چیزوں کو نہیں رکھنا، تقسیم جتنا ہو سکے، جب ہم خیر کی بات کرتے ہیں تو رزق ہے نا یہ تقسیم کیا جائے ان لوگوں کے لیے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کسی کام کے لیے باہر گئے اور ایک بکری ذبح کی گئی، تو ایک شانہ جو ہوتا ہے، دستی جس کو کہتے ہیں، حضور اکرم کو دستی کا گوشت پسند تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین نے وہ دستی و شانہ آقا علیہ السلام کے لیے رکھ لیا اور بقایا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے گھر کے اندر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، حضور نے پوچھا کہ عائشہ کچھ اپنا یعنی وہ کیا بنا اس معاملے کا جو قربانی یہ جو بکری ذبح کی گئی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہم نے سارا جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے، یہ جو ہے نا شانہ بچا ہے، یہ دستی بچی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ماں باقیہ منہا، یعنی اس میں سے صرف یہ باقی بچی ہے، بقایا تقسیم ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بچ تو وہ گیا جو تقسیم کر دیا گیا، اور جو رہ گیا ہے وہ یہ شانہ رہ گیا۔ تو یہ یعنی یہ ہے آخرت کا کنسیپٹ کہ وہ جو ہم نے آگے دے دیا ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، وہ تو ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا ہے۔
یہ ہم نے کنزیوم کرنا ہے، یہ جو شانہ بچا ہے، دستی بچی ہے، یہ تو ہم کنزیوم کر لیں گے، کھا لیں گے، بچا ہم نے وہ لیا جو ہم نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ اچھا سر، آپ سے ایک سوال ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا 2.5 کروڑ کا آپ نے ایک جانور دیکھا، بہت سارے ایسے مارکیٹ میں ان دنوں میں آ جاتے ہیں جو اپنی خوبصورتی کی بنا پر ایسی بہت ساری قیمتیں لگا رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کا اتنا ویٹ ہے یا اس میں سے اتنا گوشت نکلے گا۔ اگر ایک صحت مند جانور ہوتا ہے تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن دیکھ کر مجھے سمجھ آ جائے گی کہ اس میں جو گوشت ہے اس کو جو کھلایا گیا ہے وہ اچھی خوراک دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ویٹ جو ہے صحت مند خوبصورت جانور ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے جن کے ویٹ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں ان کو اسٹیرائڈ بیسڈ خوراک دی جاتی ہے، تو جن کو اسٹیرائڈ دیا جاتا ہے یا جن کو پھلانے کے لیے، جن کا جسم بھرا رکھنے کے لیے کہ جا کے قربانی میں اس سے اچھا منافع حاصل کر لیا جائے، تو کیا وہ قربانی جائز ہوتی ہے؟ ابھی کل ہی ایک شخص نے مسئلہ پوچھا تھا کہ اس کا وہ 2-3 بھائیوں نے مل کے جانور لیا تو اس کو اسٹیرائڈ دے کے جانور کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ بیمار تھا بہت زیادہ، اور جیسے ہی وہ گھر لے کے آئے ہیں تو اس کو جو ہے وہ خون کی الٹی وغیرہ آئی اور وہ دم توڑ گیا۔ تو جو اس طرح کی دیکھیے نا، آپ یہ میری بہن ذہن میں رکھیے کہ جو غرر کا معاملہ ہے نا، غرر کہتے ہیں دھوکہ، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا، تو غرر کا معاملہ ہر جگہ کے اوپر اسی طرح ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ اتنی قربانیاں، اتنی مجالس، اتنے میلاد، اتنی محافل، یعنی ہم عمرے کے اندر ہمارا پہلا نمبر ہے پاکستانیوں کا، ہم سب سے زیادہ عمرہ کرتے ہیں، اور ہمارا حج کے اندر دوسرا نمبر ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد کے اندر جا کے حاجی بنتے ہیں اور حج کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمانداری میں 144واں نمبر ہے، 144واں نمبر ہے، یعنی ایمانداری میں ہمارا گریڈ اتنا نیچے ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی خالص دودھ نہ ملنا، خالص چیزیں نہ ملنا، مرچوں کے اندر جو ہے وہ اینٹیں ملا دی جاتی ہیں بے شمار، یعنی پتی کے اندر پتہ نہیں کیا، چائے کی پتی میں کیا کیا ملایا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کے اندر ملاوٹ اور دھوکہ دہی۔ اسی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، یعنی مسلمان دھوکہ کرتا ہی نہیں ہے، غرر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ اسٹیرائڈز دے کے یا اس کو ایسی خوراک دے کے کہ جس سے وہ پھول جائے، اور اچھا پھولنے سے مراد اس کا وزن تو نہیں بڑھے گا، وہ صرف پھولا ہوا نظر آئے گا، کہ جیسے باڈی بلڈرز بھی کرتے ہیں، وہ ٹیکے شیکے لگا کے اپنی باڈی کو بڑا کر لیتے ہیں، تو وہ اس سے وہ پھول تو جاتا ہے لیکن وزن تو ظاہر ہے اس کا جو ایکچوئل وزن ہے وہی رہنا ہے۔ تو یہ وہ سارے کام جو غرر کے اندر آتے ہیں، دھوکے کے اندر لینے والے بھی تو مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا، مثال کے طور پہ اکثر لوگ جو وپاری وغیرہ ہیں وہ جعلی دانت لگا دیتے ہیں، جعلی دانت لگا کے جانور کو کہتے ہیں جی یہ دوندا ہو گیا، یہ چوگا ہو گیا جناب، حالانکہ وہ اس کی عمر پوری نہیں ہوتی۔ یہ جتنے بھی دھوکے ہیں، یہ جتنے بھی فراڈز ہیں، یہ سارے کے سارے، ہاں اس کے ساتھ تو آپ نے کر لیا جو بیچارہ لے آیا ہے، لیکن وہ جو جس نے وہ یہ کیا ہے اس نے وہ حلال لے کے نہیں گیا، وہ ناجائز لے کے گیا۔ نامعلوم جس کو کچھ علم نہ ہو اس پہ تو کوئی نہیں ضرر لگتا نا، اس پہ تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، جس کو معلوم ہو اس پہ لگتا ہے نا۔ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور اس دھوکے کے اندر ہی اس نے قربانی کر لی، اور بعد میں اس کو علم ہوا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ، مثال کے طور پہ بعض اوقات جو حاملہ جانور ہوتے ہیں ان کو لے لیا جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ تھی، تو اس کا جو ہے اس سے قربانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر آپ کو پہلے معلوم ہو جائے، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو ایک جانور دے دیا جس کی عمر پوری نہیں ہے، وہ آپ لے آئے ہیں، اب آپ کو علم ہو گیا کہ اس کی عمر پوری نہیں ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب آپ قربانی کے لیے نیا جانور لیں گے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر دھوکے کے ساتھ لا کے آپ کو علم ہو گیا ہے، جیسے کان کٹا بیفور ٹائم آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو پھر آپ نیا جانور خریدیں گے۔ obviously آپ کا ضمیر ہی نہیں اجازت دے گا کہ میں اس کی راہ اس کو آپ ویسے قربان ذبح کر لیں یا اس کو ویسے رکھ لیں، لیکن اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم جانور لے کر آتے ہیں، اس جانور کے لیے اس کی اچھی طریقے سے انویسٹیگیشن کر لینا، اس کے بارے میں ساری اپنا پریکاشنری میئرز لے لینا، یہ ضروری ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہ اسی کا تو ثواب ہے کہ آپ جائیں منڈی میں جا کے آپ دیکھیں، لوگ تو بادر ہی نہیں کرتے، لوگ تو اب جو ہے وہ آن لائن ہی خرید لیتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو قربانی کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا قربانی ایک عبادت ہے۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو اپنے پاس بلاتے تھے اور ان کے سامنے کھڑے کر کے جو ہے اللہ کی راہ میں قربانی کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ 63 اونٹ کو ذبح کیے، 63 اونٹ، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
وہ اونٹ خود بخود آ کے آقا علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے اور خود ان میں لوگ اونٹ جو ہے وہ پہل کر رہے تھے کہ میں نے پہلے آقا علیہ السلام کی چھری کے نیچے آنا ہے, میں نے پہلے نہر ہونا ہے. تو وہ آقا علیہ السلام نے 63 اونٹ ذبح فرمائے, ان میں سے کچھ اونٹ جو ہیں حضرت علی کو حکم دیا, بقایا اونٹ آپ نے خود ذبح کیے. تو یہ اور لوگ دیکھ رہے تھے, آپ کے خاندان کے آپ کے قرابت دار دیکھ رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے اور اس کو عبادت ہی سمجھا جائے, اور اس کے جو اصل فوائد ہیں, جو اس کے اصل ثمرات ہیں کہ جو ہمارے اندر جذبہ قربانی پیدا ہونا تھا کہ ہمیں دیکھیں کہ غرباء کے اندر, ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو چھوٹا گوشت ہے, اب ظاہر ہے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک مزدور آدمی وہ تو کبھی بھی بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتا. تو یہ اپرچونٹی ہوتی, موقع ہوتا ہے کہ ہم بکرے کا گوشت ان کو کھلا سکتے ہیں. تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ پورا فریج بھر لیتے ہیں اور ایک جو ہے وہ ایک پیکٹ بھی باہر نہیں بیچتے. خود اٹھیں, میں تمام ناظرین سے کہوں گا آپ اس دن کوئی اور کام نہ کریں, رشتہ داروں کو اگلے دن کا ٹائم دیں. پہلے دن صرف آپ حصے بنائیں اور اپنے گرد و نواح میں دیکھیں, چھوٹے علاقوں میں جائیں, اپنے جہاں بستیاں ہیں وہاں دیکھیے. اور ایک جو فقراء ہیں, جو گداگر ہیں, وہ تو لے لیتے ہیں, وہ تو جا کے گھر جا کے ایک جو سفید پوش ہیں, وائٹ کالر ہیں, آپ کے دوست احباب میں ہیں, آپ کے گرد و نواح میں جنہوں نے قربانی نہیں کی, ان کو وہ ضرور دیجیے. اسپیشلی چھوٹا گوشت دیجیے, بڑا گوشت تو پھر مل جاتا ہے, چھوٹا گوشت کا بکرے کا گوشت یا چھترے کا بھیڑ کا یہ گوشت آپ دیجیے تاکہ آپ کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہو, جذبہ قربانی پیدا ہو. وہ مناظر اپنے ذہن میں لے کر آئیں جب آقا علیہ السلام نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے اور انصار نے آپ کو گلے لگایا, مہاجرین کو, اور اپنی جائیدادیں جو ہیں وہ اپنے بھائی کو دے دیں, اپنی یہاں تک کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے آپ کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں. اس حد تک انہوں نے ایثار و قربانی کیا. اور اس طرح جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا, انما المسلمون اخوہ, کہ مسلمان کا بھائی ہے, انصار اور مہاجر کو بھائی بنا دیا تھا. آپ بھی کریں, امیر لوگ جو ہیں وہ غرباء کے پاس جائیں اور انصار کی سنت ادا کرتے ہوئے مہاجروں کو مہاجر سمجھتے ہوئے ان کو جو ہے آپ دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے یہ جو عید ہے اور یہ جو ہماری قربانی ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. بالکل ایسے ہی ہے. سر جاتے ہوئے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہی میں نے پیغام دینا تھا کہ آپ تمام احباب جو ہیں جو قربانی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول کرے. جو لوگ حج پہ گئے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے. اور پھر میں اس میں ایک اور جملہ کہوں گا کہ اتنے لوگ, لاکھوں لوگ حج پہ جاتے ہیں, لیکن جیپنیز وہ غیر مسلم ہے, ان کا ایمانداری میں پہلا نمبر ہے, اور ہمارا دیکھ لیجئے کہ کتنی گراوٹ ہے, اخلاقی گراوٹ ہے. تو قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں, اپنے اندر جو اپنے جذبات ہیں, نفرت کے جذبات ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے دیگر اپنے تعلق والوں کے لیے. آپ ایک آفس میں, آپ ایک دکان پہ کام کرتے ہیں, ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں, آپ کے سبارڈینیٹس جو ہیں, آپ کے کولیگس جو ہیں, ان سے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں, جلن کر رہے ہوتے ہیں, لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دینی ہے, دوسروں کو ترجیح دینی ہے. یہی پیغام قربانی کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالکل اس طرح سے بہت ہی خوبصورت پیغام دیا آپ نے, اور جس طرح سے آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں مجھے لگتا ہے سب کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور یہ بہت ہی اچھی بات کہی ہے ہم نے. جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کی گوشت کی جب تقسیم کرتے ہیں ان کا سٹیٹس دیکھتے ہیں, کس کے گھر سے کیا آئے گا اس کے گھر اس طرح سے بھیجا جائے اور ہم بھیجتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں, جب میں امی کے ساتھ جب گوشت بنا رہی ہوتی ہوں, کسی کے گھر سے گوشت آتا ہے تو وہ اگر ہم کسی کو بھجوائیں ایک ہانڈی نہیں بن سکتی کسی کی, ایک ٹائم کا نہیں کوئی کھا سکتا ہے. تو جب آپ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ذات کے نام پہ, اللہ کے نام پہ جب تقسیم کر رہے ہیں تو ہاتھ نہیں روکنا چاہیے. جتنا ہو سکے کوئی اسیر ہو کے کھا سکے تو وہ آپ کے لیے ایک دعا ہوتی ہے. جیسے کہ کہا گیا, وہی والا بات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمائی تھی. ہاں میں یہ بولنے لگی, جیسے کہ کہا گیا کہ جو چلا گیا وہ بچ گیا, جو آپ نے رکھ لیا وہ تو آپ کھائیں گے نا, وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آئے گا بالکل بھی. اور جتنا ہو سکے آپ اس دن کی مناسبت سے, آج کے دن کی مناسبت سے جو ہو سکے, جو بھی تقاضے ہیں ان کو پورے کیے جائیں. بس اتنا دیکھیں آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے کہ آپ نے یہاں پہ غلطی کر دی, کہ آپ کو ایک سال اسی ملامت میں انتظار کرنا پڑے. اور اللہ پاک نے جو ہمیں کہا ہے, ایک مومن کی جو نشانیاں ہیں, ایماندار ہونا, دوسروں کے حق کے لیے بہتر کرنا, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, جتنا ہو سکے ان پر کام کیا جائے تو مجھے لگتا ہے پھر عید کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کا حق بھی ادا ہوتا ہے. تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے, ہم کل بھی ملاقات کریں گے عید کے دن پہ. آج سب کو جن کی عید ہو چکی ہے ان کو عید مبارک